نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو دنیا اور پوری کائنات بنائی ہے وہ یوں ہی عبث اور بیکار اور کھیل کود کے واسطے نہیں بنائی. بنانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سب اس لیے بنایا ہے کہ جنات اور انسان سب میری عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں. اس دنیا میں اللہ رب العزت ایک لمبے زمانے تک ہر انسان کو موقع دیتے ہیں. اس لیے کل قیامت کے دن لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، نبیوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے سامنے عذر کریں گے کہ ہمیں تو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ جس میں ہم نبی کو پہچانتے، اللہ کو پہچانتے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں پہلے سے ان کا جواب دے دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. اولم نعمرکم ما لم یتذکروا فیہ، کہ تو ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو کر لے. یعنی یہ 60-70 سال کی زندگی بہت کافی ہے اللہ کو پہچاننے کے واسطے، اپنے آخرت کو سنوارنے کے واسطے. دنیا میں انسان اکیلا آتا ہے، اکیلا ہی جائے گا. اور یاد رکھیں، اور آج کے دور میں تو یہ سب واضح ہو چکا کہ کوئی کسی کا ہوتا نہیں ہے. آدمی مر جاتا ہے، اس کے اوپر لوگ اور رشتہ دار جو روتے ہیں وہ بھی مرنے والے کی وجہ سے نہیں روتے، اپنا نفع گم ہو گیا، کھو گیا، اس لیے روتے ہیں. مفتی شفیع صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جوان آدمی مر جائے تو بہت سارے لوگ روتے ہیں. بیوی اس لیے روتی ہے کہ جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا، ابھی تو مکان بنانا باقی تھا، بچوں کو پڑھائی لکھائی کا خرچہ اٹھانا باقی تھا، سب کام ادھورے چھوڑ کر چلا گیا. تو بیوی اپنا نفع گیا اس کے لیے رو رہی. چھوٹی اولاد اس لیے روتی ہے کہ بچپن میں باپ چلا گیا، ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو ڈیمانڈ ہے پوری کون کرے گا، اور بچپن سے ہی ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی. وہ بچے اس لیے روتے ہیں. ماں باپ اس لیے روتے ہیں کہ وہ کماتا تھا تو تھوڑا حصہ ہمیں بھی دیتا تھا، اب بڑھاپے کا سہارا بننے جا رہا تھا اور اسی وقت ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. تو ماں باپ اپنا نفع گیا اس پر روتے ہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں روتا، اپنا نفع گیا اس لیے روتے ہیں. اسی لیے جوان پر زیادہ روتے ہیں. اور آدمی بوڑھا ہو گیا، بیوی بوڑھی ہو گئی، اولاد بڑی ہو گئی، اولاد کے بھی مکانات اور گھر بن گئے، اولاد کی اولاد بھی کماتی ہو گئی. اب یہ آدمی بوڑھا بیمار ہوا تو وہی اولاد کیا کہے گی کہ ذرا دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا معاملہ، خیر کا فیصلہ. سیدھی زبان میں تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ وکٹ گرا دے اس کا، لیکن کیا کہتے ہیں دعا کرنا اللہ تعالیٰ، کیونکہ جتنے کام باقی تھے، جس کا جو نفع باقی تھا وہ وصول ہو چکا. بیوی کو گھر مل گیا، بچوں کو مال و دولت مل گیا، بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے، خود کے سنسار والے ہو گئے، ان کی اولاد اب ویل سیٹ ہو گئی. اب اس بوڑھے کا کوئی کام نہیں. کہ دنیا میں آدمی اپنی غرض کے مطابق لوگوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو چاہتا ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں کہ کوئی اولاد، کوئی بیوی، بچے زیادہ دنوں تک آپ کو یاد رکھنے والے نہیں ہیں. آپ کو ہی اپنے لیے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے اللہ والا فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب غرض کی وجہ سے ہم کو اپنا کہتے ہیں. ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہے، باپ کہتا ہے کہ میرا لادلا ہے، دادا دادی کہتے ہیں کہ ہمارا پوتا ہے، نانا نانی کہتے ہیں کہ ہمارا نواسا ہے، بیوی کہتے ہیں کہ تو میرا شوہر ہے. سب اپنا کہتے ہیں. لیکن مالک ملک میں اللہ نے اگر ہمیں اپنا نہیں کہا تو کسی اور کا ہونے میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ اپنا کہہ دے تو زندگی کامیاب. یہ سب جو کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے نفع کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کہا کہ تو میرا ہے تو زندگی میں جو آئے دنیا میں وہ کامیاب ہو گئے. اور اگر اللہ نے کہا کہ مجھے تیرا کوئی کام نہیں ہے تو نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. اسی لیے مفتی شفیع صاحب ہمیشہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک عورت کی شادی ہو رہی تھی، سہیلیاں اس کی جو تھی وہ اس کو بنا اور سنگار کروا رہی تھی، تیار کر رہی تھی دلہن کو. جب تیار کر لیا تو سہیلیاں کہنے لگی کہ ماشاءاللہ کیا دکھ رہی ہے، چودھری کا چاند نظر آ رہی ہے، دلہن کو کہہ رہی ہے. لیکن دلہن ایسی تھی کہ بالکل مسکرا نہیں رہی تھی، بالکل خوش نہیں تھی. پھر کسی سہیلی نے پوچھا کہ ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں، اتنا اچھا تیرے کو سنوارا ہے کہ کسی کو بھی پسند آ جائے، تو ہنستی بھی نہیں، کچھ بولتی بھی نہیں. اس وقت اس نے کہا تھا کہ تم سب کو اچھا لگے اس سے کوئی فائدہ نہیں، میرا شوہر کہتے کہ بہت اچھی لگتی ہے تو میں کامیاب.
باقی کوئی دوسرا کہہ رہے بہت بڑے مفتی صاحب، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے جماعت والے، تبلیغ والے، یہ والے، کسی کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کہتے کہ تو میرا بندہ اور مجھے پسند ہے تو ہی بندہ کامیاب ہوگا۔ اور آج قرآن شریف پورا ہوا، قرآن جب بھی ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جمعہ کی رات ہے، اس میں ایک بابرکت گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر 27 رات ہے۔ ممکن ہے، الفاظ سنیے، ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو، یہی شب قدر ہے ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ شب قدر گھومتی رہتی ہے، کسی سال 21 کو بھی ہو سکتی ہے، دوسرے سال 23 کو بھی ہو سکتی ہے، پھر کسی سال 25 کو بھی ہو سکتی ہے، اور 27 کو۔ لیکن 27 کے بارے میں زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ 27 کو شب قدر ہوتی ہے۔ لیکن شب قدر ہو یا نہ ہو، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ مایوس قوم کے لیے امید ڈالنے کے لیے حضرت حکیم الامت کی یہ بات بہت کافی ہے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ مان لو 27 کو شب قدر نہ بھی ہو، لیکن کسی نے شب قدر کی نیت سے عبادت کر لی، بڑی رات کی نیت سے عبادت کر لی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نہ آنے والے بھی آ کر بیٹھے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا، بڑی رات کی نسبت سے اگر جمع ہو گئے تو چاہے شب قدر نہ ہوگی، تمہاری نیت کی اس وجہ سے شب قدر کا جو فائدہ ہونے والا ہے، جو ثواب ملنے والا ہے، وہ مل جائے گا، نیت کی وجہ سے مل جائے گا، چاہے شب قدر نہ ہو۔ حکیم الامت ایسے ہی ان کا نام تھوڑا ہے۔ اب یہ رمضان پورا ہونے کو ہے، حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ رمضان میں زیادہ کھانا چاہیے، مسلمانوں شہری میں زیادہ کھانا چاہیے۔ تم کہیں گے کہ چلے 4 روزے باقی ہے تب بات بتاتے ہو، پہلے سے بتاتے تو کور کر لیتے۔ زیادہ کھانا چاہیے، اور اس پر دلیل بھی دے رہے ہیں کہ میرے پاس دلیل ہے۔ دیکھو حدیث میں کیا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب بڑھا دیا جاتا ہے تو اس کو جمع کرنے کے لیے تھوڑی بڑھا دیا جاتا ہے کہ کباڑ میں رکھنا، تجوری میں رکھنا، پھر فریج میں رکھنا، کھانے کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں زیادہ کھانا چاہیے مسلمان، لیکن پہلے سے اس لیے نہیں بتایا کہ پھر فجر کی نماز میں مسئلہ ہو جاتا، زیادہ کھا لیتے تو جلیس ہو جاتی ہے۔ خیر، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اگر ہم سامنے رکھیں تو آج شب قدر نہ بھی ہو، لیکن اگر ہم نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ آج اللہ ہماری مغفرت کر ہی دے گا تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ آج اللہ کو ہم پسند آ جائیں گے، اور اللہ کا قانون ایک مرتبہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظروں میں، اللہ کے نزدیک کوئی آدمی مقبول ہو گیا، اللہ کی پسندیدگی کا سکہ لگ گیا، پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا۔ ہمارے جیسا نہیں کہ ابھی جوانی ہے اور کچھ کام نکل رہے ہیں تو مجھے تم سے بہت محبت ہے، پھر بڑھاپا آ گیا یا پالٹی اٹھ گئی، پیسوں سے خالی ہو گئی تو اب تو کون اور ہم کون، کبھی یہ پالٹی کبھی وہ پالٹی، ایسا کام اللہ کا نہیں۔ ایک مرتبہ سکہ لگ گیا کہ میرا مقرب بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے، پھر اللہ کبھی اس کو دھتکارتے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی منافقوں نے ایک غزوے سے واپسی کے وقت، اور کیسی تہمت؟ زنا کاری کی تہمت۔ عائشہ پوری امت کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور لاڈلی زوجہ بیوی، ان پر تہمت لگائی۔ اچھا، جب تہمت پھیلتی ہے تو اس میں کچھ بولے بالے لوگ بھی اندر آ جاتے ہیں، بولے بالے لوگ، تو اس میں کچھ چرچا کے اندر، پھر شہر میں چرچا بھی تو ہوتا ہے کہ خبر ہے کیا ہوا، بلا بلا کے کہتے کہ جانا کہ نواز جی نے خبر پڑی، ایسا اس وقت بھی چلا، منافقوں نے بہت چلایا اس میں، تو کچھ بولے والے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو گئے، بغیر سوچے سمجھے وہ بھی افواہوں میں آ گئے، اور وہ بھی اپنے منہ سے دوسروں کو یہ افواہیں پھیلانے لگے۔ عائشہ سے تو ایسی غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان افواہ پھیلانے والوں میں ایک تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، اور غزوہ بدر کے موقع پر موجود تھے لڑائی میں، بدری صحابی، یہ بھی افواہ پھیلانے میں شامل ہو گئے، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بہت ناراض ہوئے، اور یہ مصطح تقریباً حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ یا پھوپھی کے لڑکے تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور صدیق اکبر ہی ان کا گھر چلاتے تھے، وہی خرچہ پانی دیتے تھے، باقی جن کا کھا رہے تھے ان کے گھر پر ڈبہ لگانے میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی انجانے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اب مصطح کو فودی کوری بھی نہیں دوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اب دھیان سے سننا کہ ایک بار جو اللہ کی درگاہ میں مقبول ہو گیا، پھر اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ ادھر قسم کھائی، ادھر قرآن میں آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ۔
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے حضرت مصطح کی بات رفت نہیں فرمائی، صدیق اکبر کی تنبیہ فرمائی کہ تم بڑے لوگ ہو، میں نے تم کو دیا ہے، کیا تم چاہتے نہیں کہ تم ان کو معاف کر دو، میں تم کو معاف کر دوں؟ اب یہ بدری صحابی ہیں اور غزوہ بدر میں جتنے صحابہ شامل تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ آئندہ تم جو بھی عمل کرو میں چلا لوں گا، تم سب جنتی ہو۔ تو پہلے سے اعلان ہوا تھا کہ یہ جنتی ہے، تو مصطح کے بارے میں بھی اعلان تھا کہ یہ جنتی ہے، اس لیے تنبیہ حضرت مصطح کو نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق کو ہوئی کہ آپ اپنی قسم واپس لیں، اور آپ پہلے جتنا دیتے تھے وہ چالو کر دیں۔ صدیق اکبر کو بھی قربان جائیے، پہلے جتنا دیتے تھے ان سے ڈبل چالو کر دیں۔ لیکن مصطح جو پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے تھے وہ ان کی مقبولیت رد نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے تمام بدری صحابی جنت میں جائیں گے، مصطح نہیں جائے گا، اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، ان کی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو ایک بار جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے پھر وہاں سے دھتکارا نہیں جاتا، مردود نہیں ہو جاتا۔ آج ممکن ہے ہم اللہ کے سامنے دو چار گرم آنسو بہا لیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، پھر انشاءاللہ کبھی مردود نہیں۔ اور اللہ تو بہت بڑا ہے دینے والا، بہت بڑا، بہت قدردان۔ چھوٹی موٹی کچھ باتیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب وہ دینے پر آ جاتے ہیں بے شمار بھی دیتے ہیں۔ مامون رشید کے بارے میں نے سنایا تھا، وہ جا رہا تھا راستے میں، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، بہت بوڑھا ہو گیا، عمر ہو گئی، اب وہ درخت لگا رہا ہے زمین میں۔ مامون رشید کو تھوڑا مزہ آیا تو کھڑے رہ کر کہا کہ بوڑھے میاں یہ درخت لگا رہے ہو لیکن اس کے پھل جب تک آئیں گے وہاں تک تو تم لڑک جاؤ گے، دنیا میں موجود بھی نہیں ہوگی، کب بڑا ہو کب پھل آئے تم کو تو نصیب بھی نہیں ہوگا۔ تو انہیں وہ بوڑھے میاں نے جواب دیا کہ ہمارے بڑوں نے جو درخت لگائے تھے اس کے پھل ہم کھا رہے ہیں، ہم جو لگا رہے ہیں وہ ہماری آنے والی نسلیں کھائے گی۔ جواب پرفیکٹ تھا۔ مامون رشید کو بہت اچھا لگا، وزیر سے کہا اس کو 1000 اشرفیہ دے دو، 1000 سونے کے سکے دے دو۔ ابھی دی، ادھر برا پھر سے بولا کہ دیکھو لوگ جو درخت لگاتے ہیں نا وہ تو ایک لمبی مدت کے بعد پھل دیتے ہیں، 5-10 سالوں کے بعد وہ درخت بڑا ہو پھر پھل آتے ہیں، میرا درخت تو ابھی لگایا اور 1000 اشرفیہ مجھے مل گئی، ابھی پھل مل گیا۔ مامون رشید کو یہ بات اور اچھی لگی، وزیر سے کہا کہ 1000 اشرفیہ اور اس کو دے، یہ دنیاوی بادشاہ 2000 ہو گئے۔ تو بوڑھا آدمی تیسری مرتبہ بولنے لگا کہ لوگ جو درخت لگاتے ہیں نا وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے درخت نے تو ابھی سے 2 مرتبہ پھل دے دیا، 2000 اشرفیہ ہو گئے۔ اور مامون رشید کہنے لگا کہ 1000 اور دے دو، 3 ہوئے، اور وزیر سے کہا کہ فٹافٹ یہاں سے نکلو نہیں تو یہ بولتا جائے گا اور اپنے اشرفیہ لیتا جائے گا۔ جب دنیا کے بادشاہ اتنا دے سکتے ہیں معمولی باتوں پر تو بادشاہوں کا بادشاہ کیوں نہیں دے؟ ہم نے اپنے آپ کو رمضان میں تھکایا، ہمارے سارے کام کاج آگے پیچھے کیے، سارا شیڈیول ایڈجسٹ کیا، راتوں کو نیند پوری نہیں ملی تو بھی ہم سحری میں اٹھ گئے، فجر کی نماز میں آ گئے، جی نہیں کرتا تھا تو بھی آ گئے۔ تو کیا اللہ رب العزت کو یہ سب باتیں پسند نہیں آئیں گی؟ وہ ضرور پسند کرے گا اور انشاءاللہ ضرور مغفرت کرے گا۔ اور اگر شب قدر بھی ہو گئی تو صحیح قسمت، انشاءاللہ ہر ایک کی مغفرت ہو جائے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ بغداد میں قریب کے گاؤں میں، قریب کی بستی میں ایک آدمی رہتا تھا دیہات میں۔ اس وقت قحط سالی ہوئی، بارش نہیں ہوئی، غلہ اناج وغیرہ نکلا نہیں، قحط سالی ہوئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو کچھ ہدیہ وغیرہ مل جائے گا، لیکن گاؤں کے لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں، اس نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں۔ بادشاہ نے بھی بیچارے نے قحط سالی کی وجہ سے کئی دنوں سے صاف ستھرا پانی پیا نہیں ہوگا، پانی تو آتے وقت تالاب میں سے پانی بھر کر لائے اور پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، قحط سالی کا دور ہے، آپ کو کئی دنوں سے صاف ستھرا پانی نہیں ملا ہوگا، میں آپ کے لیے ہدیے میں پانی لایا۔ بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ آدمی بھولا ہے، دل کا صاف آدمی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ہدیہ لے لو اور مٹکے کا پانی لے لو اپنے پاس اور پورا مٹکا اشرفیوں سے بھر کر اس کو دے دو۔ یہ قدردانی، پانی کے بدلے میں مٹکا بھر کر اشرفیہ دیا۔ لیکن پھر وزیر سے کہا کہ اب یہ جب واپس جا رہا ہے تو جس راستے سے آیا وہاں سے مت لے جانا، دوسرے راستے سے لے جاؤ جہاں ہمارے باغات ہیں، ہماری کھیتیاں ہیں، ہمارے گاردن ہیں اور تالاب ہے پانی کے، وہاں سے اس کو لے جاؤ۔ وہ آدمی سر پہ مٹکا رکھ کر جس میں اشرفیاں تھیں جا رہا ہے، جب اس کا گزر باغات پر سے ہوا
پانی کی نہر پر سے ہوا، اس نے پھل فروٹ دیکھے، وہاں کی نعمتیں دیکھی، اب اس کو پسینہ آنے لگا شرم کی وجہ سے. یہ بادشاہ کے پاس پھل فروٹ اتنا ہے، اس کے باغ اتنے ہیں، پانی کی نہریں اتنی ہیں، اور میں اس کے دربار میں پانی لے کر آیا وہ بھی تالاب کا. اب اس کو اپنے ہدیے کے اوپر شرم. لیکن بادشاہ نے تو قبول کر لیا، بادشاہ نے تو اس کا ہدیہ قبول کر لیا، اس کی بارگاہ میں تو قبول ہو گیا نا. بس جب دنیا کے بادشاہ اس طریقے کے ہدیے قبول کر لیتے ہیں تو پھر مالک الملک ہمارے ہدیے کو قبول کیسے نہیں کرے گا، ہماری عبادتوں کو قبول کیسے نہیں کرے گا. اس کو کسی کی تسبیح کی، ذکر کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے جو کچھ کیا اپنے فائدے کے لیے. اور مزید بھی رمضان کے کچھ اور دن باقی ہے، 4 دن، اور خاص کر کے راتیں، یہ بہت برکت والی راتیں. 27 آج بھی پوری رات جتنی عبادت کر سکیں کریں، تھوڑا صدقہ کریں، تھوڑی تہجد کی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تھوڑی تلاوت کر لیں، جتنا ہو سکے عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں. کل جمعہ کا دن ہے، درود شریف کی کثرت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، سورہ دخان آج کی رات میں پڑھ لیں. قبر میں نور ہوگا، قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا. پھر آنے والی راتیں جو ہیں 29ویں رات، یہ بھی بہت قیمتی. اور عید کی جو رات ہے، شب قدر کے بارے میں تو پرفیکٹ معلوم نہیں کہ کون سی رات، لیکن عید کی جو رات ہے، یعنی دوسرے دن عید ہے، اس سے پہلے کی جو رات ہے، چاند نظر آتا وہ رات، وہ تو پرفیکٹ انعام ملنے کی رات ہے. اللہ رب العزت اس دن ہم نے جو مزدوری کی پورا مہینہ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس کا بدلہ دیتے ہیں. فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، فرشتے مخلوق سے، مسلمانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں. 3 راتوں کو بھی وصول کریں. اللہ رب العزت رمضان کا جو مہینہ بچا ہے اور جو راتیں بچی ہیں اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.